Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ibrahim. I am graduated from BZU Multan, and nowadays I am delivering my lectures PPSC, FPSC students and especially PMS and CSS aspirants. अच्छा, मेरी एक कोशिश है ये, अगर आप के पास टाइम हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं। कोशिश है कि मैं CSS का, PMS का एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं और मैं यहाँ पर डाल दूं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं और वो उनकी अप्रोच नहीं हो पाती हाईली पेड हाईली पेड एकेडमीज़ तक, तो वो मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हों। और ख़ास तौर पर अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ अपने अकाउंट्स भी दिए हुए हैं, किसी भी गाइडेंस के हवाले से आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ठीक है, अक्टूबर 1905 में हुई, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाएं, वो है नवाब सिराजुद्दौला का दौर। नवाब सिराजुद्दौला ने जब जंग प्लासी की थी 1757 में, 100 साल पहले, किससे? 1857 से, गदर से 100 साल पहले हुई थी जंग प्लासी 1757। 1757 से पहले पहले बंगाल बहुत खुशहाल था। 1757 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो अब जो है ना, इसका इस्तेहसाल होने लगा, इसको अंग्रेज़ निचोड़ने लगे, यहाँ के वसाइल को इस्तेमाल करने लगे, और यानी कि जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ वो एक्वायर कर हासिल कर सकते थे, उन्होंने इसको निचोड़ा और इसका इस्तेहसाल किया। अब जबकि 1905 में 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, और उसके बाद फिर एक बेदारी का दौर आया था और मुसलमान भी अपने हकूक़ की आवाज़ उठा रहे। तो फिर क्या हुआ, जो वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके दौर में पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट क्या थी? अक्टूबर 16, 1905। अच्छा, जब हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल अब हो क्यों रही है, एक तो हमने देखा कि जो बंगाल था 1757 से पहले पहले खुशहाल था। अब जब कि अंग्रेज़ों ने इसके वसाइल को यहाँ से ले के अपने इलाकों में, इंग्लिस्तान में ले गए, अब यहाँ पर जो एक कसम पुरसी की हालत थी, वहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना डिफ़िकल्टीज़ थी मैनेजमेंट के लिहाज से, और इसी तरह रिहेबिलिटेशन के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, वो सारी जो चीज़ें थीं वो यानी कि एक बायस बन रही थी किसका, कि पार्टीशन की जाए। और उनमें स्पेसिफिक जो मेजर जो कॉजेज़ हैं वो कौन से हैं? डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। 1,86,000 मुरब्बा किलोमीटर तो ये फैला हुआ था, 1,86,000,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब साफ ज़रा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, एक गवर्नर एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुँचे, कोई मसला हो जाए वो वहाँ कैसे पहुँचे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पेश हो रही थी। तो ये एक काज था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की जाए। इस तरह लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, अब जब हम देखते हैं अभी तो ये बंगाल है, बंगाल जब डिवाइड हुआ था तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हुआ था, ईस्ट बंगाल के साथ आसाम भी था, ठीक है जी। तो हम ये देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो भी अंग्रेज़ आता था वो वेस्ट बंगाल में रहता था, और जो साफ ज़ाहिर है वेस्ट बंगाल में जब रह रहा है, ईस्ट बंगाल में वो नहीं है। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट्स। तो जब कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर साफ ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा रीज़न बन रहा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की जाए, ताकि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए। इस तरह लिंग्विस्टिक डिफरेंस था। लिंग्विस्टिक डिफरेंस क्या है? देखें, जो ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर अंग्रेज़ आके रह रहे हैं। अंग्रेज़ जब आके रह रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जा रही है, और यहाँ पर उर्दू भी बोली जाती थी वेस्ट में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट में सिर्फ बंगाली बोली जाती थी, जिसे मुसलमानी लैंग्वेज भी कहते थे, मुसलमानी ज़बान भी कहते थे। और वेस्ट में 3 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, एक उर्दू बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश के अलावा यहाँ पर वो बंगाली तो है ही है। तो यहाँ पर जो है ना एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस है ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। अब वो भी एक मेन काज है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इसी तरह हाई रेट ऑफ क्राइम, जब देखें एक पुलिस का सिस्टम यहाँ पर नहीं था कोई ख़ास, जब पुलिस का सिस्टम नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का सिस्टम ना होने के बराबर था, ठीक है जी। तो फिर जब पुलिस नहीं थी तो फिर साहब ज़रा क्राइम थे, और अगर चौकियाँ हों भी सही, अगर आप देखें ना, अगर पाकिस्तान में ही देख लें तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है, साउथ पंजाब में ना चौकियाँ दूर दूर होती हैं। ये अगर हम
ٹرائبل ایریاز کی طرف جائیں تو ان کو نا مینیج کرنے میں کافی ایشو ہوتا ہے. اسی طرح بنگال میں بھی یہی ایشو تھا کہ چوکیاں دور دور تھیں اور جس کی وجہ سے مینیج کرنا مشکل تھا پولیس کے لیے, اور ایز اے ریزلٹ پھر کیا تھا, ریٹ آف کرائم کافی زیادہ تھا. اچھا, لیک آف ایجوکیشن تھی وہاں پر جو ہے نا ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں تو انگلش بھی سیکھی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ انگلش کے علاوہ اردو بھی سیکھی جا رہی ہے, بنگالی تو وہ ہیں ہی ہیں. تو پھر ایک لیک آف ایجوکیشن جو ایک مین عنصر تھا, ایک مین جو ایلیمنٹ تھا, وہ بھی کاز بن رہا تھا پارٹیشن آف بنگال تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نو پروگریس ان ایسٹ بنگال. آپ نے نا اگر یو ایس ہسٹری کے کوئی اسٹوڈنٹ ہوں تو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ایک نارتھ امریکہ, ایک ہے ساؤتھ امریکہ. تو نارتھ میں اور ساؤتھ میں ایک ڈفرینس تھا, ایک اکانومیکل ڈفرینس تھا. ایک علاقہ اگر فصل کاشت کر رہے تو دوسرے علاقے میں کیا ہیں, انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح ساؤتھ, اگر پنجاب کا بھی دیکھ لیں تو ساؤتھ پنجاب میں ایگریکلچر زیادہ ہے, اور اپر پنجاب میں یا نارتھ پنجاب میں دیکھ لیں وہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک دو ایگزامپلس تھی میرے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب کیا ہے, میں نے کہا ہے کہ نو پروگریس ان ایسٹ بنگال. ایسٹ بنگال میں پتہ کیا ہے, یہاں پر صرف ہوتی تھی کاشتکاری, یہاں پر یہ سارا تھا ایگریکلچر ایریا. جبکہ ویسٹ بنگال میں فیکٹریز بھی تھیں, اور وہاں پر ایجوکیشن آلریڈی میں بتا چکا ہوں کافی زیادہ تھی. وہاں پر پڑھے لکھے لوگ تھے, وہاں پر فیکٹریاں تھیں, وہاں پر ایک ٹیکنیکل ایک سسٹم تھا, اور یہاں پر صرف پیزنٹس تھے. تو یہ ایک ڈفرینس تھا جو کہ ایک مین کاز بنا پارٹیشن آف بنگال کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نو ٹریڈ فار ایسٹ بنگال. ایسٹ بنگال کی بجائے ویسٹ بنگال سے زیادہ ٹریڈنگ ہوتی تھی. کلکتہ اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی ویسٹ میں تھا, اور اس طرح چٹاگانگ کی جو پورٹ تھی وہ بھی یہیں پہ تھی, اور یہیں سے زیادہ وہ ہوتی تھی, ٹریڈنگ ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک کاز بنی پارٹیشن آف بنگال کا. اگر ٹریڈنگ ادھر بھی ایسٹ میں بھی ہو رہی ہوتی, ویسٹ میں بھی ہو رہی ہوتی, تو پھر کوئی ڈفرینس نہ ہوتا. ایجوکیشن ایسٹ میں بھی ہوتی, ویسٹ میں بھی ہوتی, پھر بھی کوئی ڈفرینس نہ ہوتا. یہ سارے جو میں نے باتیں بتائی ہیں, اگر یہ جو چیزیں نہ ہوتی تو پھر صاحب ذرا پارٹیشن آف بنگال بھی نہ ہوتی, ایسٹ کے لوگ بھی خوش ہوتے, ویسٹ کے لوگ بھی خوش ہوتے. اچھا, ساتھ ساتھ بتاتے چلوں, ایسٹ بنگال میں نا زیادہ تر جو آبادی تھی وہ مسلمس کی تھی, اور ویسٹ بنگال میں جو زیادہ آبادی تھی وہ تھی ہندوؤں کی. جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی تو پھر کیا ہوا, یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا, مسلمز ور ہیپی, مسلمان خوش تھے کہ اب جب پارٹیشن ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹیولی ہمارا جو علاقہ ہے اس کو اچھی طرح مینیج کیا جائے گا. جبکہ ہندو پریشان تھے, ہندوؤں کی کیونکہ مسلمانوں سے کبھی نہیں بنی تھی, تو اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کہ مسلم بھی ہماری طرح ترقی کریں اور وہ بھی ہمارے برابر کے ہو جائیں. کیونکہ یہ ہمیشہ سے اس بنگال میں منوپلی تھی ان کی, ہندوؤں کی. وہ کیا کرتے تھے, ایگریکلچر لینڈ کو سستے داموں لے لیتے تھے ان سے, کسانوں سے, اور پھر وہاں پر کاشت کرتے اور مظاہرے رکھ لیتے تھے ان کو نا, جو مسلمان تھے ان کو مظاہرے رکھ لیتے تھے. مظاہرے کا اگر آپ دیکھیں ان کو 8واں حصہ دیا جاتا ہے یا تھوڑی سی اجرت دی جاتی ہے. تو ہندو تو اس سے ناخوش تھے, اور بعد میں پھر اس کی مخالفت کی تھی ہندوؤں نے, جبکہ مسلمان اس بات پر خوش تھے, اور مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ باقی پارٹیشن آف بنگال ہو جائے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا 1905 سے 1911 تک. 1911 میں پھر ہمیں کیا دیکھنے میں ملتا ہے کہ انلمنٹ آف بنگال ہوتی ہے. اب انلمنٹ آف بنگال کیا ہے کہ بنگال کی اب پارٹیشن نہیں ہوگی. لارڈ ہارڈنگ جو تھے یہ ان کے دور میں یہ چیز ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ انگریز کیوں مجبور ہو گئے. اب انگریز بھی پریشان تھے کہ یار یہ اتنا بڑا صوبہ ہے, مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہندوؤں کی کیونکہ دیکھیں اگر آپ ہسٹری کا وداؤٹ اینی بائسنس مطالعہ کریں تو ہندوؤں کے ساتھ کچھ مسلمان بھی تھے جو کہ صاف ظاہر ہے کانگریس کے ساتھ بھی تھے, اور ہندوؤں کی کچھ باتیں تھیں جو انہیں شاید اچھی لگتی ہوں تو وہ ان کے ساتھ تھے. ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں, اور اسی طرح اور بھی لوگ ہیں. اینی ہو, فی الحال بات ہو رہی ہے بنگال کی. تو یہاں پر پھر کیا ہوا, انہوں نے نا نان کوپریشن موومنٹ ایک سٹارٹ کر دی ہندوؤں نے اور کچھ مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف. میجورٹی آف مسلمس تو چاہتے تھے کہ وہ ہو جائے, کیا ہو جائے, پارٹیشن ہو جائے, بنگال الگ ہو جائے. لیکن کچھ جو تھوڑے سے قلیل مقدار میں تھے مسلمان جو ہندوؤں کے ساتھ تھے, اور میجورٹی آف ہندوز چاہتے تھے کہ یہ جو ہے پارٹیشن آف بنگال نہ ہو. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انگریزوں کی جو پروڈکٹ تھی ان کا بائیکاٹ کیا کہ ہم آپ سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے, اور ان کے ساتھ نان کوپریشن موومنٹ ایک لحاظ سے سٹارٹ کر دی کہ آپ کے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں کی جائے گی. جب یہ بڑھتی ہوئی سچویشن انہوں نے انگریزوں نے دیکھی تو پھر آؤ دیکھو نہ تاؤ, انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے
ہے ہمیں اپنا نقصان نہیں کرنا، تو انہوں نے انڈلمنٹ آف بنگال کر دی 1911 میں، اس کو ختم کر دیا کہ اب کوئی پارٹیشن آف بنگال نہیں ہوگی اور بنگال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ یہ جی اس لیکچر کا اینڈ ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو آپ کے اچھا کوئی اور ٹاپکس ہوں تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیا کریں جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ فارم میں زیادہ سے زیادہ لیکچر ڈلیور کروں، اور کوشش یہی ہے کہ میں تمام سی ایس ایس کے پی ایم ایس کے امپورٹنٹ ٹاپکس یہاں پر میں اپلوڈ کر دوں، تاکہ جو ریموٹ ایریاز میں لوگ ہیں، جو ہائیلی پیڈ اکیڈمیز ہیں، ان تک ان کی اپروچ نہیں ہے، یا وہ بڑے شہروں میں آ کر اکیڈمیز جوائن نہیں کر سکتے، تو وہ میرے لیکچر سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اچھا ایک اور ریکویسٹ یہ بھی کرنی تھی کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ان اداروں تک رسائی حاصل نہیں کرتے، آپ یہ ویڈیوز ان تک پہنچائیں، اور جو بھی اسپیرنٹس ہیں وہ اس چینل کو خاص طور پر اپنے پاس ایڈ کر لیں، اور ہر ٹاپک مجھے بتا دیں، میں دھڑ دھڑ ویڈیوز بناتا جاؤں گا، آئی ہیو نو ایشو، میں ایک دن میں 2 3 ویڈیوز بنا لوں گا، لیکن یہ جنون آپ کے ٹاپکس ہونے چاہیے اور سیریس اسٹوڈنٹس ہوں تو بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔